یمنا کو زندگی نے ایک اور موقع دیا، یہ ایک بھی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتی، اپنا شادی کا ڈریس پھاڑتی ہے اور ساجد کی اچھے سے بے عزتی کر کے اس کو بتاتی ہے کہ تم میری بہن کو پسند کرتے ہو اور صرف اس کے پاس رہنے کے لیے تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ یہ بات سن کر ساجد بالکل خاموش ہو جاتا ہے، جس پہ وہ کہتی ہے تم تو اب یہ ڈینائی بھی نہیں کر رہے۔ دوسری طرف اس کی باقی گھر والے شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ساجد یاسمین کو بتاتا ہے کہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہ رہی۔ یمنا پھٹا ہوا ڈریس پہن کر اپنی والدہ کے پاس پہنچتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ میں شادی نہیں کر رہی، جس پہ اس کی والدہ بالکل نارمل ہو کر اگنور کر دیتی ہے اور یہ تھوڑا روڈ طریقے سے بات کرتی ہے تو اس کی ماں حیران ہو جاتی ہے کہ مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہی ہے۔ یہاں ساجد بھی پہنچ جاتا ہے اور ساجد سے کہتا ہے کہ میں شادی کی تیاریاں ٹھیک سے کروں گا، جس پہ وہ اسے کہتی ہے کہ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میں شادی نہیں کر رہی۔ ان کی ماں کہتی ہے کہ تم لوگ باہر جا کے لڑو۔ ساجد سے پکڑ کر باہر لے آتا ہے۔ یہاں یہ اسے سمجھاتی ہے کہ تم اس کے کلوز رہنے کے لیے صرف مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو اور تم اور میں ایک سے نہیں ہیں۔ ساتھ میں ہی اس کو اس کی ساس کا فون آ جاتا ہے، ہونے والی ساس کا، جس پہ وہ فون بند کر دیتی ہے۔ یہ پوچھا تم نے میری ماں کا فون کاٹ دیا؟ تو کہتی ہے تمہیں نے کہا ہے کوئی بات نہ کرو۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بالکل گھٹنوں پہ بیٹھ جاتا ہے اور اسے معافی مانگنے لگتا ہے۔ اسے کہتا ہے کہ میرے پاس تمہارے علاوہ چوائس کوئی نہیں ہے، میری ماں نے بہت سارا پیسہ ایک اسکیم میں گنوا دیا ہوا ہے۔ کہتا ہے میں گھر کے سارے کام کروں گا، تم سے شادی کرنا میری مجبوری ہے، پلیز تم شادی مت ختم کرو۔ لیکن یہ پھر بھی اسے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیتی ہے، کہتی ہے مجھے تم پہ ترس آ رہا ہے اور اب میری بس ہو چکی ہے۔ یہاں یاسمین اپنی والدہ کو سجیشن دیتی ہے کہ آپ میری شادی پہلے کر دیں۔ اس کی ماں پوچھتی ہے کہ تم سلیمان کو اتنا پسند کرتی ہو؟ کہتی ہے کہ وہ آدمی صرف میرا ہے اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، جس پہ اس کی ماں کہتی ہے کہ اگر ہمارے خاندان کی پہلی شادی ہو تو وہ تمہاری ہی ہونی چاہیے۔ تیجا گروپ کے CEO کا چھوٹا بیٹا سلیمان۔ اس کی ماں کہتی ہے تم فکر نہ کرو، میں ان سے تمہارے لیے بات چلاتی ہوں۔ یہ سب کچھ یمنا چپکے سے سن رہی ہے۔ یہ ہے کہ اب تو میں بھی اسی ہی چاہتی ہوں، اب تو مجھے بھی وہی چاہیے۔ یمنا اپنی ایک فرینڈ کو کال کرتی ہے جو کہ سلیمان کی کزن ہے۔ یہ دونوں ملتے ہیں اور یہ اسے بتاتی ہے کہ میں نے شادی کے وجہ سے کینسل کر دی کیونکہ وہ میری بہن میں انٹرسٹڈ تھا، مجھ میں نہیں۔ وہ اسے سلیمان کے بارے میں پوچھتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ سلیمان تو تمہاری بہن کے ساتھ اس کی بات چل رہی ہے۔ یمنا کہتی ہے مجھے ہر حال میں سلیمان ہی چاہیے اب۔ ڈاکٹر اسے بتاتی ہے کہ تمہاری بہن کی میٹنگ ان کے بیٹے کے ساتھ تمہاری امی نے کسی کو رشوت دے دلا کر کروائی تھی، جو دیکھنے میں تو بہت زیادہ نیچرل تھی لیکن یہ بالکل ویل پلانڈ میٹنگ تھی۔ پھر تمہاری امی نے اور اس عورت نے مل کر ہر طرف یہ باتیں چھوڑنی شروع کر دیں کہ ان دونوں کا رشتہ طے ہو رہا ہے، جبکہ ایسا ہے کچھ بھی نہیں۔ ان کی فیملی میں کہتی ہے کہ سب کے باوجود بھی مجھے وہی چاہیے، جس پہ یہ رپورٹر کہتی ہے کہ وہ بس ایسے ہی کسی لڑکی سے ڈیٹ نہیں کرے گا۔ میں بتاتی ہے اس کے لیے بھی میرے پاس ایک پلان ہے۔ جس دن اور جس جگہ میری بہن کی ڈیٹ اس کے ساتھ سیٹ کی گئی ہے تم وہ ٹائم مجھے بتا دو، پتہ کر کے آگے میں دیکھ لوں گی۔ اور یہ اپنی بہن سے پہلے پہنچ جاتی ہے اس کے پاس۔ وہ اسے دیکھتے ہی اس کا نام لیتا ہے، جس پہ یہ حیران ہوتی ہے کہ کیا یہ مجھے پہلے سے جانتا تھا۔ یہ اسے بتاتی ہے کہ میں نے اپنی شادی ختم کر دی ہے اور میں شادی نہیں کر رہی، اب میں ڈائریکٹ بات پہ آتی ہوں۔ کہتی ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو بجائے میری بہن کے۔ میں نے سنا تھا کہ تم بہت بورنگ ہو لیکن تم تو بہت انٹرسٹنگ ہو۔ اگر میرے پاس 2 چوائسیز ہیں تو تمہیں نہیں لگتا میں بہتر ون کو پریفر کروں گا؟ اور اپنے روم کا کارڈ اسے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے جیسے تم دیکھ رہی ہو مجھے لگتا ہے کہ تمہیں سمجھ تو آ گئی ہوگی۔ مان کہتا ہے جو لڑکی مجھے زیادہ اچھا سے امپریس کرے گی وہی مجھے ڈیزرو کرتی ہوگی۔ اتنے میں اس کی بہن بھی آ جاتی ہے، را کے بیچ میں بولنے لگتی ہے لیکن سلیمان اسے روک دیتا ہے۔ اپنی چوائس بتاؤ۔ ساتھ میں اس کی بہن پوچھتی ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ یمنا اس کے روم کا کارڈ پکڑتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے روم کی طرف چل پڑتی ہے۔ اس پہ یاسمین بہت سخت بے تاب ہو جاتی ہے۔